بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشوونما پا کر اس قدر طاقتور ہو گئی ہے کہ ان کا انسداد آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر مخالفت پر کمر باندھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا۔ شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنے دیں اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو اب پوری جوش اور بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبشہ میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکے سے نکلا۔ شعیبہ کے بندرگاہ میں پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبشہ میں پہنچ گئے۔ ان اولون مہاجرین میں قابل تذکرہ حضرات یہ تھے: سیدنا عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حذیفہ بن عتبہ، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر ابن عوام، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عامر بن رفیہ، سیدنا سہل ابن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو دلیل اس امر کی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو نشانہ مظالم بنانے میں متمادل نہ تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بےکس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حبشہ کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے بیشتر جہاز بندرگاہ جدہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حبشہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جعفر بن ابو طالب بھی حبشہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ ان مسلمانوں کی تعداد ملک حبشہ میں 83 تک پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں کو ملک حبشہ میں گئے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہو گئی اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان حبشہ سے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس حبشہ کی جانب چلے گئے اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریشی کی ضمانت حاصل کر کے مکے میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکے میں آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔